شہر لاہور کے پرانے محلے میں ایک معمولی سا گھر تھا جس میں ایک نوجوان رہتا تھا، نعمان۔ والدین کا سایہ بچپن میں الفاٹے چکا تھا اور زندگی کی ذمہ داریاں اس کے کاندھوں پر وقت سے پہلے آ چکی تھیں۔ غربت اس کے در و دیوار سے جھانکتی تھی، مگر آنکھوں میں امید کی ایک چمک تھی۔ نعمان ایک چھوٹی سی دکان پر کام کرتا تھا، مگر اس کی سوچ عام نہیں تھی۔ وہ اکثر کتابیں پڑھا کرتا، خاص طور پر وہ کتابیں جن میں فلسفہ، منطق اور حکمت کی باتیں ہوتیں۔ اس کا ماننا تھا کہ عقل ہی انسان کو بلندیوں تک پہنچا سکتی ہے۔ ایک شام، جب بارش ہلکی ہلکی ہو رہی تھی، نعمان اپنے معمول کے مطابق دکان بند کر کے واپس لوٹا۔ گلی کی نکڑ پر اسے ایک فقیر نظر آیا جو خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ معمولی سا لباس پہنے، مگر چہرے سے کوئی خاص نور جھلک رہا تھا۔ بیٹا، تھوڑا وقت ہے تمہارے پاس؟ فقیر نے پکارا۔ نعمان رکا، حیرت سے بولا، جی، ضرور۔ زندگی دو چیزوں کے بیچ ایک کھیل ہے، عقل اور قسمت۔ جو ان دونوں کو سمجھ لے وہی کامیاب ہوتا ہے، فقیر نے کہا اور ایک چھوٹا سا بند لفافہ نعمان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ کیا ہے؟ نعمان نے پوچھا۔ یہ تمہاری آزمائش کا آغاز ہے۔ کل سورج نکلنے سے پہلے تمہیں ایک فیصلہ کرنا ہوگا، ایک ایسا فیصلہ جو تمہارے راستے طے کرے گا۔ نعمان نے حیرت سے لفافہ لیا، مگر جب پلٹ کر دیکھا تو فقیر غائب تھا۔ حصہ دوم، فیصلہ۔ رات بھر نعمان کی نیند الفاڑ رہی۔ صبح اس نے لفافہ کھولا۔ اندر ایک پرانا نقشہ تھا اور ایک پیغام، دو راستے، ایک سیدھا مگر مشکل، جو عقل مانتی ہے، دوسرا پرکشش مگر فریب زدہ، جسے قسمت سمجھا جاتا ہے۔ نقشے پر ایک جنگل کا راستہ تھا جو شہر سے باہر واقع تھا۔ نعمان سوچ میں پڑ گیا۔ کیا یہ سب کوئی خواب ہے؟ کوئی کہانی؟ مگر دل کہہ رہا تھا کچھ تو ہے۔ اسی دن اس نے چھتری لی اور نقشے کے مطابق جنگل کی طرف نکل پڑا۔ راستے میں اسے دو دروازے ملے، ایک پر لکھا تھا عقل کا راستہ، دوسرے پر قسمت کا انتخاب۔ وہ کچھ لمحے راکا، پھر سوچا، عقل نے مجھے اب تک سنبھالا ہے، میں اسی پر اعتماد کرتا ہوں۔ نعمان نے عقل کا راستہ چانا، جو کہ ایک دشوار گزار پہاڑی راستہ تھا، کٹھن مگر سیدھا۔ حصہ سوم، آزمائشیں۔ اس راستے پر نعمان کو کئی آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ سب سے پہلے ایک اندھی غار آئی۔ اندر جانے کے لیے روشنی کا کوئی انتظام نہ تھا۔ اس نے اپنی قمیص پھاڑ کر ایک مشعل بنائی اور آگ جلانے کے لیے پتھروں سے چنگاریاں نکالیں۔ غار میں داخل ہوا تو وہاں ایک بورڈ لگا تھا، وہ سچائی کی پہچان عقل سے کرو ورنہ اندھیرے میں بھٹک جاؤ گے۔ غار میں 3 دروازے تھے، ہر ایک پر ایک فقرہ لکھا تھا۔ ہر چیز جو چمکتی ہے وہ سونا نہیں۔ 2 جو سب کرتے ہیں وہی کرو۔ 3 خطرہ مول نہ لو، محفوظ رہو۔ نعمان نے پہلے دروازے کو چانا، کیونکہ اس نے جانا کہ عقل ہمیشہ نظر سے نہیں بلکہ حقیقت سے فیصلہ کرتی ہے۔ جب وہ دروازے سے گزرا تو ایک نیا راستہ کھلا، جہاں اسے علم کی کتابیں، مسائل اور سوالات دیے گئے۔ یہ سب ذہنی آزمائشیں تھیں۔ اس نے ثابت کیا کہ وہ عقل کا سپاہی ہے۔ حصہ چہارم، قسمت کا راستہ۔ اسی دوران شہر کا ایک اور نوجوان، ریحان، جسے زندگی میں ہمیشہ آسانیاں ملی تھیں، وہی نقشہ لے کر جنگل پہنچا۔ اس نے قسمت کا انتخاب چانا۔ یہ راستہ خوشنما باغات، آرام دہ منزلوں اور چمکتی اشیاء سے بھرا ہوا تھا۔ ہر قدم پر قسمت اس کا ساتھ دے رہی تھی بظاہر، مگر آہستہ آہستہ وہ راستہ ایک دلدل میں بدل گیا، جہاں وہ ہر قدم پر پھنسنے لگا۔ قسمت کے دیے ہوئے سب تحفے بوجھ بن گئے۔ ریحان کو سمجھ آیا کہ قسمت ہمیشہ ساتھ نہیں دیتی، اور جب عقل کا ساتھ نہ ہو تو قسمت بھی بے معنی ہے۔ حصہ پنجم، ملاقات۔ چند دنوں بعد پہاڑ کی چوٹی پر دونوں نوجوان آپس میں ملے۔ نعمان تھکا ہارا، مگر نظریں روشن تھیں۔ ریحان ظاہری طور پر خوش لباس، مگر آنکھوں میں خوف اور پریشانی تھی۔ ایک بزرگ وہاں پہلے سے موجود تھے، وہی فقیر کا چہرہ، مگر اب لباس میں روشنی تھی۔ تم دونوں اپنی اپنی راہیں چلے، مگر سیکھا کیا،
बुजुर्ग ने पूछा। नौमान बोला, अक्ल ने मुझे सिखाया कि हर कदम सोच समझकर उठाना जरूरी है। मुश्किलात हों मगर सच की बुनियाद पर हो तो कामयाबी मिलती है। रेहान शर्मिंदा होकर बोला, मैंने किस्मत पर इन्हिसार किया मगर अक्ल के बगैर वो मुझे गुमराह कर गई। बुजुर्ग मुस्कराए, बस यही सीखना था। अक्ल वो चिराग है जो किस्मत के अंधेरों को रोशनी देता है। किस्मत उसी का साथ देती है जो उसका सच्चा तालिब हो, न कि सहल पसंद। हिस्सा शशम। अंजाम नौमान वापस आया तो उसे शहर की सबसे बड़ी तालीमी इदारे में स्कॉलरशिप मिल गई। इसकी जहानत ने लोगों को हैरान कर दिया। वो एक कामयाब उस्ताद और मुफक्किर बना। रेहान ने अपनी गलती तस्लीम की और दोबारा आगाज किया। इस बार उसने तालीम को तरजीह दी और अक्ल के उसूलों पर जिंदगी गुजारने लगा। फ़कीर वो दोबारा कभी नजर ना आया मगर नौमान जानता था कि वो कोई आम इंसान न था। शायद किस्मत ही इस शक्ल में आई थी मगर अक्ल का इम्तिहान लेने। खुलासा, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि किस्मत कभी कभार रास्ता दिखाती है मगर अक्ल ही है जो कदम कदम पर रहनुमाई करती है। अगर इंसान दोनों को समझ ले तो कामयाबी उसका मुकद्दर बन जाती है।